یعنی اس کی تخلیقات کا جب ہم مطالعہ کریں اور پھر اس کا تجزیہ کریں جی تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں اس کی شخصیت کا تجزیہ بھی ساتھ ہی کریں؟ یعنی اس کو بطور شخصیت بھی ہم جانتے ہوں جی جی تاکہ ہم اس کے مزاج سے پوری طرح سے آشنا ہوں، اور پھر جب ہم اس کی تخلیقات کو دیکھنے بیٹھیں تو ہم کسی نتیجے تک پہنچیں، یا اس کے اندر سے جو بھی جی 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 معانی ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی وزاداری، اس کے اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کریں۔ کیا یہ چیز ضروری ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کسی حد تک واقعی ضروری ہے، کیونکہ الفاظ، خیال، یہ سب یونیورسل ہے۔ وہی ایک بات ہے جو یا نفس و نکہت گل ہے، سوال جی، تو وہ لفظ ایک ہی ہوگا۔ لفظ کو ہم یوں سمجھ لیں ایک برتن ہے، وہ برتن، وہ گلاس، وہ ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اب کوئی اس میں شربت ڈال رہا ہے، کوئی اس میں پانی ڈال رہا ہے، کوئی اس میں لسی ڈال رہا ہے، تو گنا کیا جائے گا؟ باہر سے تو یہی ڈال رہا ہے، گلاس میں کچھ پڑا ہے، وہ تو اس کو معنی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا اس میں معنی ہے۔ لیکن پہلی چیز پہلی جو ٹکراؤ ہم سے ہمارا ہوگا وہ ہوگا لفظ سے۔ ہم پہلا جانچیں گے لفظ کو۔ اب لفظ سارے ایک جیسے ہیں، وہی لفظ داغ نے استعمال کیا، وہی لفظ مومن نے استعمال کیا، وہی لفظ میر کے ہاں ہے، وہی لفظ غالب کے ہاں، لیکن ہم غالب کے ہاں اسی لفظ کے اسی معنی نکال لاتے ہیں، بالکل، اور میر کے ہاں وہی لفظ ہے تو ہم اس کو سادہ سا لفظ کا معنی نکالتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہتے۔ وجہ یہ ہے کہ غالب کی زندگی ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں کہ غالب تفکر پسند تھے، تعقل پسند تھے، غالب مشکل پسند تھے۔ ان کی اپنے شعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سادہ کلام پسند ہی نہیں آتا، مجھے وہ کلام سناؤ جو ذرا پیچیدہ ہو، جس میں میرا دماغ سوچنے لگ جائے، یعنی میرے دماغ کو کوئی ایفرٹ کرنی پڑے۔ بالکل۔ اب جیسے داغ کی شاعری ہے، مثلا داغ کا کوئی شعر دیکھ لیں کہ لطف میں تجھ سے کہوں کیا زاہد، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ اب یہاں میں کا مطلب ہم اس کو استعارہ نہیں سمجھ سکتے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں میں کا مطلب ہے میں حق، دیدار حق، یا کچھ ایسا ویسا، کیونکہ داغ کی جو ذاتی زندگی ہے نا، اس میں ایسی کسی بات کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ داغ کبھی تصوف سے یا اصلاح پسند تحریک سے متعلق ہی نہیں رہے، کوئی علاقہ نہیں رہا۔ بالکل بالکل۔ تو چونکہ انہوں نے کبھی پوری زندگی ایسی بات ہی نہیں کی، لہٰذا ہم کھینچ تان کر بھی اس لفظ کا وہ مطلب نہیں نکال سکتے۔ ہاں البتہ یہ لفظ اگر مومن کی شاعری میں آ جائے یا غالب کی شاعری میں آ جائے تو پھر ہم بات کریں گے، کیونکہ ان کا تعلق ایسی باتوں سے رہا، ایسی شخصیات سے رہا، اور ان کی ذاتی زندگی میں ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی شاعر کا ذاتی رجحان بھی اس طرف تھا، یا ہم خود اپنی طرف سے اسے یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے اب میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، جی، لیکن شاید میں یہ آخر میں پوچھتا، لیکن میں ابھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات کہ عموماً آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ غالب کے اشعار سے وہ معنی اخذ کر لیتے ہیں جو شاید غالب کو ہی پتہ نہ ہو کہ ایسا جی 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 کہ یہ حال بھی ہو جائے گا۔ جی جی جی، تو اس پہ کیا خیال ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بہت سے سیانوں سے نا واسطہ پڑا ہے، میرے منہ پہ ہی آ کے کہہ دیتے تھے اللہ اللہ، غالب کے ذہن میں بھی نہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں غالب سے زیادہ ذہین ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ۔ مجھے تو یہ ماننے میں شرم آتی ہے۔ تو ایسا سمجھنے والے دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہماری نظر میں تو غالب ایک دودھ پیتا بچہ ہے، کہ ان کے ہاتھ میں فیڈر تھا، وہ گاؤں گاؤں کرتے تھے، نواب ضیاء الدین خان اور جو ان کے تھے وہ لکھ لیتے تھے، جی غالب نے ایک شعر لکھ دیا۔